اچھا جی، آپ نے سوال کیا ہے کہ کیا احتراماً کسی کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو منع کیا تھا۔ اچھا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ یہ بات تو پکی ہے کہ ایک بندہ کسی سے کی توقع نہیں کر سکتا کہ آپ میرے لیے کھڑے، ٹھیک ہے، یا کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا، ایک ٹیچر اسٹوڈنٹس کو نہیں کہہ سکتی کہ میں کلاس میں داخل ہوں تو کھڑے ہو جایا کرو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس پہ تو دونوں جو پارٹیز ہیں نا وہ ایگریڈ ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ ایک بندہ جو ہے، آپ نے اس کو نہیں کہا، ٹھیک ہے، لیکن وہ خود آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ یہ طریقہ جائز ہے کہ آپ نے کہا نہیں ہے، آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا، لیکن دوسرا بندہ آپ کی عزت دکھانے کے لیے آپ کے احترام میں کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ جائز ہے۔ اس کی بھی دلیل انہوں نے حدیث سے لی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا تو آپ اس جنازے کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ احترام میں کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ آئے ہیں تو میں نے آپ کی آمد کو اکنالج کیا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ آئے ہیں تو مجھے احساس ہوا ہے کہ آپ داخل ہوئے ہیں، تو میں جس انداز سے بیٹھی تھی یا کام کر رہی تھی، میں اس کے اندر تبدیلی لائی۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کی ہم انسانوں کو بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اکنالجمنٹ کا بھی قصہ سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی آپ سے بات کرتا تھا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف پورا متوجہ ہو کے بات سنتے تھے، یعنی ایسے نہیں کہ ہاں ہاں میں سن رہی ہوں نا، کہو میں سن رہی ہوں، ٹھیک ہے، اور کام سامنے آپ نے موبائل پہ نظریں لگی ہیں، یہ جو کام آپ کر رہی ہیں اس کی طرف توجہ ہے، یا گنگنایا جا رہا ہے، جب کہہ رہے ہیں پلیز سن رہی ہیں آپ، تو آپ کہتے ہیں سن رہی ہوں نا، میں سن رہی ہوں۔ نہیں، اللہ کے رسول پورا کام چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو کے اس کی بات سنتے تھے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ عام انسان کو بھی اگر اتنی اہمیت دیتے تھے، تو کسی نیک آدمی کو، کسی باعلم آدمی کو، کسی استاد کو اگر عزت دے دی جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ شرط اس بات کی ہے کہ وہ استاد خود نہیں مانگے، یا آپ کی اپنی ایک سوچ ہے یا اپنا طریقہ ہے، تو اس کی علماء نے اجازت دی ہے۔ تھینک یو۔